بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نئی احادیث کے ساتھ حاضر ہوں۔ کتاب الصوم کی احادیث، صحیح بخاری، جو کہ احادیث کی مستند ترین کتاب ہے۔ عزیز بھائی بہنوں، رمضان کا مہینہ ہے، شروع ہو چکا ہے اپنی پوری برکتوں کے ساتھ۔ آپ اس ویڈیو میں ان احادیث کو ملاحظہ کریں گے جس میں اجر کی اور احکامات کی احادیث ہیں۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ کبھی ہم اپنی کوئی ایسی بات بھول جاتے ہیں جو کہ ہم نے سنی ہو، یا پھر وہ حدیث ہماری نظر سے گزری ہی نہ ہو۔ تو اس لحاظ سے آپ اس ویڈیو کو دیکھیے تاکہ آپ کی ایمان کی تازگی برقرار رہ سکے، اور ساتھ ہی یہیں پر اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے، اور جو نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو آئیے اس مختصر سی بات کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اور پہلی حدیث جانتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، کتنی خوبصورت بات ہے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ برکت اور رحمت کا مہینہ ہے، اور اس میں اللہ کی رحمت اور برکتیں اپنے عروج پر ہوتی ہیں۔ آئیے دوسری حدیث جانتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ دوزخ سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے، اس لیے روزہ دار نہ تو فحش بات کرے اور نہ جہالت کی باتیں کرے، اور اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اسے گالی دے تو اس کا جواب صرف یہ دے کہ میں روزہ دار ہوں۔ یہ الفاظ 2 مرتبہ کہہ دے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بندہ اپنا کھانا پینا، اپنی شہوت میرے لیے چھوڑ دیتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور دوسری نیکیوں کا ثواب بھی اصل نیکیوں سے 10 گنا بڑا ہو جاتا ہے۔ تو عزیز بھائی بہنوں، آپ نے یہ جانا کہ اس حدیث میں کتنی باتیں یکجا ہو گئیں۔ ایک تو یہ کہ لڑائی اور بری باتوں سے انسان بچے، اور صرف اتنا کہہ دے اگر کوئی دوسرا اس سے لڑنے لگے کہ میں روزے سے ہوں یا میں روزے دار ہوں، اور 2 مرتبہ بس یہ الفاظ کہہ دے۔ ساتھ ہی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کتنا پسندیدہ فرمایا کہ اللہ نے کہا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ جب اجر دینے پہ آئیں تو ان کے اجر کی کیا انتہا ہو سکتی ہے، یہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس مہینے میں کی گئی دوسری نیکیاں بھی جو آپ روزے کے علاوہ کرتے ہیں، اس کا اجر بھی اصل نیکی سے 10 گنا زیادہ ملتا ہے۔ تو پھر ہمیں اس طرح رمضان کی برکتوں کا اور اس کی اہمیت کا احساس ہو جاتا ہے۔ آئیے اگلی حدیث جانتے ہیں۔ حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزے دار ہی جنت میں داخل ہوں گے، ان کے سوا کوئی اور اس میں نہیں داخل ہو سکے گا۔ پکارا جائے گا، روزے دار کہاں ہیں؟ وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان کے سوا اس سے کوئی اندر نہیں جا پائے گا، اور جب یہ لوگ اندر چلے جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس سے کوئی اندر داخل نہ ہوگا۔ تو ہمیں یہ بھی معلوم ہوا اس حدیث سے کہ ریان جو کہ جنت کا دروازہ ہے، یہ روزے داروں کے لیے ہے۔ آئیے اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا روزے رکھ کر بھی نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ دیکھا آپ نے کہ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اگر روزہ تو رکھ لیا لیکن جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا نہ چھوڑا تو پھر اللہ کو اس کے روزے کی ضرورت نہیں۔ آئیے اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ کہ سحری میں برکت ہوتی ہے۔ یہ دیکھیے اس حدیث میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ انسان کے لیے سحری میں اٹھنا باعث اجر و ثواب ہے، اور اس کا جو ثواب ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا ہے، کیونکہ سحری کھانے میں برکت رکھی گئی ہے۔ تو جو روزے دار سحری کھائیں گے
اور صبح میں اٹھیں گے، اپنی نیند کو قربان کریں گے اور سحری کھا کر پھر روزہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قدر و منزلت بہت زیادہ ہے۔ آئیے ایک اور حدیث جانتے ہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگوں میں اس وقت تک خیر باقی رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ یہ حدیث تھی جو افطار کے حوالے سے تھی کہ جب تک لوگ افطار میں جلدی کریں گے تو میری امت کے لوگوں میں خیر باقی رہے گی۔ تو یہ حکم ہے کہ افطار کرتے وقت اس میں جلدی کی جائے۔ آئیے اس وقت کی آخری حدیث جانتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بھول گیا اور کچھ کھا پی لیا تو اسے چاہیے کہ اب اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اس کو اللہ نے کھلایا اور پلایا۔ یہ دیکھیے کہ اگر بھولے سے کسی نے کچھ کھا پی لیا اس حدیث کے مطابق تو پھر اس کا روزہ جو ہے وہ اسے مکمل کرنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ کچھ کھا پی لیا تو اپنا روزہ بھی توڑ دیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ اپنا روزہ مکمل کرے، کیونکہ اس حدیث کے مطابق جب اس نے بھول کے کھایا تو گویا اسے اللہ نے کھلایا اور پلایا۔ تو کتاب الصوم سے آپ کے لیے احادیث پیش کی گئیں اور آئندہ بھی آپ کے لیے احادیث لے کر آؤں گی اور آئندہ آپ سے ملاقات ہوگی نئی احادیث کے ساتھ۔ آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، میں بھی آپ کی خیر و عافیت کے لیے دعا گو رہتی ہوں۔ ویڈیو کو شیئر کرنا، آگے بھیجنا نہ بھولیے گا، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔